أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا وأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواہ البخاری. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہے، اور درود و سلام نبی دو جہاں سرور کون و مکان احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اندر عبادت کرنے کا موقع فراہم فرمایا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں یہ مہینہ آیا ہے لیکن وہ اس کی قدر نہیں کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور ہمارے اوپر احسان عظیم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہماری عبادت کو قبول و منظور فرمائے. مجھ سے پہلے آپ علماء کرام کے خطابات سماعت فرما رہے تھے، اور بڑے جوش جذبے کے ساتھ آپ بھی اور علماء کرام بھی اس بات کو، اپنے فرائض کو نبھا رہے تھے. اور میں اپنے اس تھوڑے سے وقت میں جو چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی راہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت کے طریقے کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہلے یہ عقیدہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنے وجود کے اعتبار سے آسمانوں پر عرش کے اوپر ہے، اور اپنے علم، اپنے سمع یعنی سننے، اپنے بصر یعنی دیکھنے، اور اپنی قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے. یہ بات عقیدے کی ہے اور سمجھ لی جائے. یہ کہنا اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہے، اللہ ادھر بھی ہے، اللہ ادھر بھی ہے، یہ 100% غلط ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر عرش کے اوپر ہے، اور اپنے دیکھنے، سننے، اپنے علم، جاننے اور اپنی قدرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر مقام پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ قد احاط بكل شيء علما،
اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیرے ہوئے ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ دو بات کرنے والے بات کریں، تیسرا بات اللہ ہوتا ہے، اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے سننے، سمع اور بصر کے ساتھ۔ تین بات کرنے والے چھپ کر بات کرے، وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ چار بات کرنے والے بات کریں، وہاں پانچواں اللہ ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ ہے کس لحاظ سے؟ دیکھنے، سننے، جاننے اور قدرت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے، یہاں بھی وہاں بھی، تیرے اندر میرے اندر، انسان کے اندر ایوان کے اندر، جیسا کہ لوگوں کا عقیدہ ہے اس میں بھی خدا، اس میں بھی خدا، انسان میں خدا، حیوان میں خدا، یہاں بھی خدا، وہاں بھی خدا، یہ 100% غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ آسمانوں پر، عرش کے اوپر، اور یہاں ہمارے ساتھ کس لحاظ سے؟ دیکھنے، سننے، جاننے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ۔ قرآن مجید میں ہے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ تمہیں زمین میں دنسا سکتا ہے؟ کیا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو؟ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ اللہ آسمان سے تمہارے اوپر تیز آندھیاں اور پتھروں کی بارش بھی برسا سکتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحم کرنے والی ذات اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے آسمانوں پر، عرش کے اوپر ہے، علم، سمع، بصر، قدرت کے اعتبار سے ہر مقام پر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، ایک آنے والا آیا، معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے، اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا گناہ ہوا، بہت بڑا جرم ہوا، میں پریشان ہوں، کیا اللہ میرا گناہ معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا کیا گناہ ہوا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک باندھی لونڈی غلام تھی اور وہ میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور ایک دن بکریاں چرانے کے لیے گئی، بکریاں لے کر نکلی، پہاڑوں کی طرف، ویرانے کی طرف، صحراؤں کی طرف نکلی۔ جب واپس آئی میں نے بکریوں کی گنتی کی، جب میں نے ان کو شمار کیا ایک بکری ان میں سے کم تھی۔ میں نے پوچھا وہ ایک بکری کہاں ہے؟ اس نے کہا اس کو بھیڑیا لے گیا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے زور سے تمانچہ اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا میں نے تجھے رکھا تھا بکریوں کی حفاظت کے لیے، میں نے تجھے رکھا تھا ان کی نگرانی کے لیے، اب کیوں بھیڑیا لے کر گیا؟ مجھے غصہ آیا، میں نے زور سے تمانچہ اس کے چہرے پر رسید کر دیا، اور بعد میں مجھے پریشانی لاحق ہوئی، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ آخر وہ عورت ہے، آخر وہ غلام ہے، آخر وہ چھوٹی ہے، اور یہ تو ہو ہی جایا کرتا ہے وہ جب زیادہ جانور ہو، اور یہ بکری ایسا جانور ہے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے، یہ تو دوڑتی بھاگتی رہتی ہے۔ اور وہاں صحراؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں درندے ہوتے ہیں، بھیڑیے ہوتے ہیں، وہ تو اچک کر لے ہی جایا کرتے ہیں۔ آخر میں نے اپنے مالک ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر میں نے چھوٹی سی بچی پر ظلم کیوں کر بیٹھا؟ اب مجھے یہ پریشانی ہے، کیا اللہ یہ میرا جرم معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اس کو لے کر آئے، آپ کی خدمت میں پہنچے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ گئی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے پوچھا من آنا، اے عورت تو بتا میں کون ہوں؟
کہنے لگی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مانتی ہوں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا این اللہ، مجھے یہ بتا اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے، آنکھوں کی نگاہوں سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ آپ اللہ کے رسول اور آپ کو بھیجنے والے اللہ آسمانوں پر ہے، عرش معلی پر ہے۔ آپ نے فرمایا معاویہ آتکھا فإنہا مومنہ، معاویہ اس کو آزاد کر دے جس کا عقیدہ یہ ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں اور ہمارا اللہ آسمانوں پر ہے، میں اس کے ایمان کی گارنٹی دیتا ہوں، اگر گناہ معاف کروانا ہے تو اس کو آزاد کر۔ اب یہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر، اور جو ہمارے ساتھ ہے کس لحاظ سے ہے؟ سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار اور اپنے قدرت کے اعتبار۔ اور اب یہاں ایک بہت بڑی غلطی کی اصلاح کیجیے، جب ہم نے کسی سے کوئی قسم لینی ہوتی ہے یا قسم دینی ہوتی ہے، کوئی بڑی بات کرنی ہوتی ہے، کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے یہ بات کر، اور وہ بھی کہتا ہے ہاں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ بات کرتا ہوں۔ یہ پوچھنے والا اور بتانے والا دونوں ہی بہت بڑی غلط بات ہے۔ کیوں؟ یہ سمجھ رہا ہے اللہ یہاں حاضر ہے اور یہاں مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھی اسے یہ کہہ رہا ہے اللہ کو یہاں حاضر سمجھ کے یہاں ناظر سمجھ کے یہ بات کر، یہ تو غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں حاضر نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر آسمانوں پر ہے۔ ہاں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے ایک ایک حرکت کو، ایک ایک سکنت کو، ایک ایک بول کو، اللہ دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا ہے، لیکن اللہ یہاں حاضر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سمع بصر کے ساتھ تو یہاں ہے لیکن اپنے وجود کے ساتھ یہاں نہیں ہے۔ اصل میں الفاظ یہ ہونے چاہیے میں اللہ تعالیٰ کو سمیع بصیر یعنی سننے والا، دیکھنے والا، اللہ کو عالم جاننے والا، ناظر دیکھنے والا سمجھ کر یہ بات کرتا ہوں، یعنی اللہ عالم ہے، ناظر ہے، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، میں یہ اللہ کو اپنے پاس عالم ناظر سمجھ کر، سمیع بصیر سمجھ کر بات کرتا ہوں۔ حاضر ناظر کے الفاظ نہ اللہ کے لیے جائز ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے لیے علاوہ کسی انسان کے لیے کہ وہ ہر جگہ پر حاضر ہے، ہر ایک کو دیکھنے والا ہے، یہ اللہ کے لیے بھی نہیں اور کسی انسان کے لیے بھی یہ کام الفاظ بولنے جائز نہیں۔ جب یہ تمہید ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے آسمانوں پر ہے اور اپنے علم سمع بصر کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، اب کیا ہم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قریبی بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اپنے اس وجود کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچ سکتے، اللہ تعالیٰ کے عرش پر اس وجود کے ساتھ ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اور کیا ہم اپنے اعمال کی وجہ سے ہمارا مقام، ہمارا گریڈ اور ہمارا درجہ اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں؟ اور کیا اللہ بھی ہمیں اپنا قریب کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اللہ بھی اپنا قریبی بنا سکتا ہے اور ہم اللہ کے قریبی بن سکتے ہیں۔ دنیا والوں کا قریبی بننا بڑا مشکل ہے اور دنیا والے اپنا قریبی بناتے بھی نہیں ہیں۔ جو ذرا مالدار ہو، عہدے دار ہو، ذرا منصب والا ہو، آپ نے اس سے ملاقات کرنی ہو، اس کے قریب جانا ہو، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 10 گھنٹے ان کے دروازے کے باہر تمہیں ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ آتے ہی نہیں ہیں، اگر آئے تو الٹے منہ کے ساتھ ہلکا سا سلام لے کر وہ تب بھی نکل جاتے۔ انسان دیکھتا رہتا ہے، میں نے اتنا انتظار کیا نہ وہ مجھے ملے اور آئے تو فوراً چلے گئے۔ کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسے کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قریب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہوتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے بندہ پہلا قدم اٹھائے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنا بڑا قرب دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے، اے بندے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں پہلا قدم تو اٹھا، پہل تو کر، اللہ کی طرف تو آ۔ اللہ کتنا آؤں گا، کتنے پیسے، کتنے روپے، کتنا وقت، کتنا مال لے کر آؤں گا،
تب تو مجھے اپنا قریبی بنائے گا. فرمایا نہیں, دنیا کا مال, دنیا کی دولت, دنیا کا عہدہ, دنیا کا حسن و جمال نہیں, صرف تو میرے اتنا قریب آ. من تقرب الیہ بشبر, جو ایک بلک میرے قریب آنا چاہتا ہے, تقربت منہ ذراع, میں آسمانوں کا رب ایک ذراع اس کے قریب آ جاتا. ومن تقرب الیہ ذراعا, جو ایک ذراع میرے قریب ہوتا ہے, تقربت منہ باء, اللہ فرماتے ہیں میں ایک با یعنی اتنا اس کے قریب ہوتا ہوں. ومن اتانی یمشی, جو پیدل چل کے میرے قریب آتا ہے, اتیتہ ہرولۃ, اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کے اس کے قریب آتا ہوں. بڑے بندے تو میری طرف آ کر دیکھ, پہلا قدم اٹھا کر دیکھ, جتنا تو آئے گا میں اس سے زیادہ آؤں گا. دنیا والے تم ان کے پیچھے چلو, وہ آگے بھاگ کے, تم ان کے قریب ہو, وہ دور ہو کے, تم ان کی چاپلوسی کرو, ان کے سچ کو سچ, جھوٹ کو بھی سچ, ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو, تب بھی وہ تمہیں اپنا قریبی نہیں بناتے. لیکن اللہ کی رحمت اتنی ہے, تو ایک بلس آ, اللہ ایک ذراع آئیں گے, تو ایک ذراع آ, اللہ ایک با آئیں گے, تو پیدل چل کے آ, اللہ دوڑ کے تیری طرف آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنا قرب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ اپنی سوچ, اپنی عقل, اپنی فکر, اپنے مائنڈ کے ساتھ نہیں. اگر ہم اپنے طریقے سے جانا چاہیں گے, ہم اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکیں گے. آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ یہ جو ہماری سڑک جا رہی ہے بیدیاں روڈ کی طرف, اگر کسی آدمی نے بیدیاں روڈ جانا ہو اور بیدیاں کے علاقے میں پہنچنا ہو, تو وہ آدمی اپنی بہترین گاڑی خریدے, بہترین ڈرائیور رکھے, پٹرول اس کے اندر مکمل ہو, لیکن اس گاڑی کا رخ اس طرف کر دے, اب اس کو چلانا شروع کر دے. جتنا چلائے گا پٹرول بھی لگے گا, وقت بھی لگے گا, ڈرائیور بھی ہے, گاڑی بھی چل رہی ہے, میٹر بھی گھوم رہا ہے, لیکن جتنا جتنا چلے گا اتنا اتنا منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. جتنا وقت لگائے گا, جتنی محنت کرے گا, جتنے پیسے خرچ کرے گا, اتنا دور ہوتا چلا جائے گا. اور اگر وہ سیدھے رستے پر آتا, آہستہ آہستہ بھی چلتا, دھیرے دھیرے بھی چلتا, حتیٰ کہ اگر پیدل بھی چلتا, اگر سیدھے رستے پر آتا, سیدھے ٹریک پر آتا, سیدھی سڑک پر آتا, تو وہ کسی نہ کسی وقت میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا تھا. لیکن اگر اپنی مرضی سے اپنی گاڑی کا رخ اس طرف کر لیا تو وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یہی بات ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکتے ہیں, لیکن اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنے مائنڈ کے ساتھ نہیں. رستہ کون بتائے گا, طریقہ کون بتائے گا, انداز کون سمجھائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے. اور اگر اپنی مرضی سے نکلیں گے, ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جائیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہو جائیں گے. مشہور روایت ہے, آپ کو پتہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 صحابہ کو بلایا. ہاں بھائی تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. ایک کہتا تھا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, کیوں؟ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. دوسرے نے کہا ہاں میں ساری زندگی رات کو کبھی بستر پر سوؤں گا نہیں, رات کو تہجد پڑھوں گا, کیوں؟ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. تیسرے نے کہا ہاں میں نے ساری زندگی کبھی شادی نہیں کرنی ہے, کیوں؟ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. بیوی آئے گی, بچے آئیں گے, سسرال والے ہوں گے, مجھے کام کاج مصروفیات آ جائیں گی, میں اللہ کے قریب نہیں ہو سکوں گا. ان تینوں نے باتیں کی, ذہن کے ساتھ, اپنی عقل کے ساتھ, اپنی سوچ کے ساتھ اللہ کے قریب ہونے کا ارادہ کیا. نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, اللہ کی عبادت کریں گے, شادی نہیں کریں گے. فرمایا لوگوں سن لو, فمن راغب عن سنتی فلیس منی, جو مجھے سنت کو, میرے طریقے کو, میرے اعمال کو چھوڑ کر اللہ کے قریب ہونا چاہے گا, وہ دوسرے ٹریک پر چل جائے گا, وہ اللہ کے بھی قریب نہیں ہوگا. فمن راغب عن سنتی فلیس منی, اللہ کے قریب تو دور کی بات, جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی تعلق نہیں. عمل بھی وہ کرے گا, وقت بھی وہ لگائے گا,
کام بھی وہ کرے گا، ساری زندگی بھی کھپا کے رکھ دے گا، لیکن اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ کے قریب کون پہنچے گا؟ جس کو سارا ایڈریس معلوم ہوگا۔ آپ کسی علاقے میں کسی کو ملنے کے لیے جائیں، آپ کو اس علاقے کا پتہ ہو، لیکن آپ کو گلی کا پتہ نہیں، گھر کا پتہ نہیں، دروازے کا پتہ نہیں، اس کے نام کا پتہ نہیں، آپ اسی محلے میں گھومتے گھومتے سارا دن لگا بیٹھیں گے، لیکن آپ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر آپ کو گلی کا پتہ ہو، محلے کا پتہ ہو، نام کا پتہ ہو، مکان کا پتہ ہو، گھر کے دروازے کا رنگ معلوم ہو، وہی کام آپ چند منٹوں میں کر لیں گے۔ اور یہ کون بتائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی مرضی سے ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ آپ کے بتائے ہوئے چند طریقے جن کے ساتھ آج یہ دنیا کا حقیر انسان بھی اللہ کا قریب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آسمانوں کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے، یہ چھوٹا سا انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، ان طریقوں پر عمل کرے۔ پہلا طریقہ، پہلا رستہ، پہلی سڑک جس پر چل کے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، وہ ہے نفل و نوافل کی کثرت۔ آج ہم نے یہ سوچ رکھا ہے بس فرض پڑھ لیے بس جان چھڑاؤ، سنتوں کی ضرورت نہیں ہے، نفل پڑھنے کا ہمیں شوق نہیں ہے، بس فرض پڑھے اور نکل جاؤ، دوڑ جاؤ مسجد سے، ہمیں فرضوں کے ساتھ نفلوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا خود اعلان ہے، حدیث قدسی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اعلان، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ میرے نفل پڑھ کے، نفل ادا کر کے، ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے نفلوں کے انبار اور ڈھیر لگ جاتے ہیں، پھر وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، حتی احبہ، پھر اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ محبت شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے۔ پھر محبت کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ کان بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے آنکھ بن جاتے ہیں، اللہ پاؤں بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے جو عام لوگ ہیں، دنیا دار ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریبی نہیں ہے، وہ گناہ کی بات سنے، وہ فحش بات سنے، وہ گانے سنے، انہیں سکون ملتا ہے، انہیں چین ملتا ہے، ان کی روح راضی ہوتی ہے، لیکن جب اس کے کان اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جاتے ہیں، پھر جب یہ قرآن سنتا ہے اسے سکون ملتا ہے، حدیث سنتا ہے اس کو آرام ملتا ہے، اور جب بری بات، گندی بات، فحش بات اس کے کان میں پڑتی ہے، بے چین ہو جاتا ہے، بے تاب ہو جاتا ہے، اب اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ دنیا والے فحش منظر دیکھے، بے حیائی کے ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھے، گندی باتیں دیکھے، نجس تصویریں دیکھے، ان کو سکون ملتا ہے۔ جب یہ قرآن دیکھتے ہیں اس کو آرام ملتا ہے، جب یہ حدیث دیکھتے ہیں اس کو سکون ملتا ہے، اور اگر اس کی نگاہ غیر محرم پر پڑ جائے یہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے پاؤں پھر اللہ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ دین پر عمل کرے اسے سکون ملتا ہے، دین کے خلاف چلے یہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اتنا قرب عطا کر دے۔ سردیوں کا موسم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور اپنے گھر میں چلے گئے، صحابہ کرام نے پڑھی، وہ اپنے آرام قدوں میں چلے گئے، اور ایک صحابی ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، وہ اپنے گھر میں نہیں گئے، بیوی بچوں کے پاس نہیں گئے، ایک سوچ، ایک فکر اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک سے ٹیک لگا کر بیٹھ اور بیدار جاگ رہے ہیں، سوئے نہیں، سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر سو چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو چکے ہیں اور یہ یہاں بیدار بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سردیوں کا موسم، راتیں لمبی ہیں، آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے، ربیعہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا ربیعہ تم یہاں بیٹھے ہو؟
کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا تھا آج رات آپ کی پہرے داری کروں گا، آپ کی چوکی داری کروں گا، اور اگر خدمت کا موقع ملا تو رات کو آپ کی خدمت کروں گا۔ ربیہ میرے لیے بیٹھے ہو، لوگ اپنے اپنے آرام قدوں میں، تم میرے لیے یہاں بیٹھا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدمت کا موقع دیجیے۔ آقا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہوں۔ آقا اگر آپ اجازت دے آپ کے سنجے کے لیے اور آپ کے وضو کے لیے پانی کا انتظام کروں؟ فرمایا کرو۔ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی برتن میں پانی لیتے ہیں، آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، دور پہنچے، آپ نے قضائے حاجت کی، پانی استعمال کیا، آپ نے وضو کیا، آپ اپنے صحابی کی خدمت کے اوپر بڑے خوش ہوئے، بڑے راضی ہوئے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اور یہ میری خدمت کے لیے ٹھٹرتی ہوئی رات میں، سردیوں کے موسم میں یہاں بیٹھا ہے، دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کی کوئی تمنا، دنیا کا کوئی کام نہیں، صرف ایک تمنا، ایک آرزو، ایک سوچ، ایک فکر ہے کہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر لو۔ آپ بڑے راضی ہوئے، آپ خوش ہو کر کہنے لگے سال یا ربیہ، ربیہ جو چاہیے سوال کر، میں تجھے اللہ سے لے کر دوں گا۔ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بن گئی، اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک سوال، ایک تمنا، ایک آرزو ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ کا ساتھ مل گئے، جنت میں آپ کا پڑوس مل گئے، ربیہ کو یہی کافی۔ ہمارے جیسا ہوتا دولت دے دے، مکان دے دے، گاڑی دے دے، دکان دے دے، عہدہ دے دے، کوئی منصب دے دے، ہمیں کوئی دنیا کے مال و دولت سے نواز دے، لیکن صحابہ کرام کو سوچ ایک، فکر ایک، مکان ایک، ان کی فکر یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صرف ایک بات ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ کا ساتھ ملا، اس طرح جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے۔ آپ نے فرمایا ربیہ یہ تو ہو گیا، اب غیر ذالک، ذرا بتا اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو مانگ لیا، آپ کا ساتھ مل جائے، ربیہ کو کسی اور کام کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف آپ کا پڑوس مل جائے، دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی، جنت کی ہر نعمت مل جائے گی۔ جب آپ کا ساتھ مل جائے، صرف آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ فرمایا ربیہ جنت کے اندر اتنا بلند مقام کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لینا چاہتے ہو، اللہ کے اتنا قریب ہونا چاہتے ہو، نسخہ میں بتا دیتا ہوں، فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے نفل تو پڑھ لینا، کل قیامت کے دن جنت میں اللہ میرا ساتھ تجھے عطا فرمائے۔ یہ نفل ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کا ساتھ عطا کر دیتے ہیں، جنت میں آپ کا پڑوس مل جاتا ہے۔ ان نوافل کو ادا کرنے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ، دوسرا رستہ جس پر چل کے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، وہ انہی نفلوں کی ایک خاص شکل ہے، اسے کہتے ہیں تراویح، اسے کہتے ہیں تہجد، اسے کہتے ہیں قیام اللیل، اسے کہتے ہیں صلاۃ اللیل، صلاۃ الوتر، یہ سارے ایک چیز کے نام ہیں۔ قیام اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ تراویح، صلاۃ تہجد، یہ سارے ایک چیز کے نام ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کر دے، اور یہ صرف رمضان میں نہیں ہے، 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا علیکم بقیام اللیل، میرے ماننے والوں تم بھی رات کا قیام کیا کرو، فإنہ داب الصالحین قبلکم، مجھ سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے تک جتنے انبیاء آئے، جتنے نیک لوگ آئے، جتنے متقی لوگ آئے، ہر ایک کی صفت یہ تھی کہ وہ رات کا قیام کیا کرتا تھا۔ اب اگر تم بھی نیک بننا چاہتے ہو، رات کا قیام تم بھی کیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا 3 فائدے ہوں گے۔ مغفرۃ للسیئات، پہلا فائدہ یہ ہے تمہارے گناہوں کے انبار بھی لگے ہو، رات کو اٹھ کے مصلی پر آ جا، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما۔
دوسرا فائدہ منہات عن الاسم، بہت سے افراد ایسے ہیں جب انہیں کہتے ہیں جناب آپ یہ کام چھوڑ دو، یہ گناہ ترک کر دو، اس غلطی سے باز آ جاؤ، وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں کر صاحب آپ ذرا بس دعا کرے، دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ میں گناہ سے باز آ جاؤں، لیکن ایسی بری عادت ہے مجھ سے چھوڑی نہیں جاتی، مجھے سگریٹ پینے سے نفرت بھی ہے لیکن چھوڑا نہیں جاتا، حقے سے نفرت بھی ہے چھوڑی نہیں جاتی، مجھے پتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، لیکن پھر ہو جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں نیک بنوں، گناہ کی عادت مجھ سے ہٹ جائے لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے۔ ہاں اگر گناہ سے باز آنا چاہتے ہو تو نسخہ بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا رات کو اٹھ کے مصلی پر آ جاؤ، رات کا قیام کرو، دوسرا فائدہ یہ ہوگا منہات عن الاسم، یہ تمہیں گناہ سے روک دے گی، اس کے اندر ایسی کسش ہے، ایسی طاقت ہے، ایسی پاور ہے، اس کا ایسا اثر ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے باہر آ جاتا ہے۔ ایک آدمی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ جو فلاں آدمی ہے نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کی پرانی عادت وہ چوری چکاری کی گئی نہیں ہے، ابھی بھی چوری کرنے کے اوپر لگا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا یہ تہجد پڑھتا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر پریشان نہ ہو، ستنہاؤ ابھی چند دن گزریں گے، یہ رات کی عبادت اس کو اس گناہ سے روک کے رکھ دے گی، یہ گناہ سے باز آ جائے۔ اور تیسرا فائدہ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رات کا قیام تمہیں تمہارے رب کا مقرب بنا دے گا، اللہ کے خاص بندوں میں شامل فرما دے گا۔ اور کیسے نہ ہو، ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات پچھلے پہر آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آ کر اللہ صدا لگاتے ہیں، اللہ آواز لگاتے ہیں۔ دنیا میں دیکھا تم نے کوئی ایسا جو دینے کے لیے آئے اور خود بلائے، دینے کے لیے آئے لوگوں کو آوازیں دے، دینے کے لیے آئے اور لوگوں کو خود بلا کر کے آیا کوئی انسان جو گناہ میں ڈوبا مجھ سے معافی مانگے، میں ساری زندگی کے ظلم بھی، جرم بھی، زنا بھی، بدکاری بھی، شراب بھی، سارا کچھ معاف کرنے کے لیے اللہ آیا ہوں، بندے اپنے ہاتھوں کو اٹھا، زبان کو ہلا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من مسترزقین، ہے کوئی ایسا آدمی جو فقر و فاقہ سے تنگ آ چکا ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تھک چکا ہو، محتاجی کی زندگی گزار رہا ہو، آئے میرے پاس، آئے مجھ سے مانگے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، میں اللہ رزق کے دروازے کھول کر اسے مالا مال کرنا چاہتا ہوں، کوئی ہے تو آئے۔ ہے تیسرا وہ انسان جو بیماری سے تنگ آ چکا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لوگوں کے سامنے اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہے کوئی مجھ سے اپنی بیماری کی شفا مانگنے والا، میں اللہ اسے شفا دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے دن راتوں میں اور راتیں دن میں بدل گئی، جو سونے کا وقت تھا ہم نے جاگ کر گزار دیا، جو بیداری ہونے کا وقت تھا ہم سو کر گزار دیتے۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد سویا کرتے تھے، لیکن ہم کہتے ہیں ہاں بڑے فخر سے بتاتے ہیں میری تو عادت ہی یہ ہے، میں 12 بجے کے بعد سوتا ہوں، 1-2 بجے مجھے آنکھ لگتی ہے، 1-2 بجے مجھے نیند آتی ہے اور صبح 12 بجے اٹھتا ہوں۔ یہ بڑے فخر سے بتاتا ہے جو سونے کا وقت تھا یہ گلی میں، کوچوں میں، چوراہوں میں، نیٹ کے سامنے، اپنے کیبل کے سامنے، اپنے ڈراموں کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے آنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے، یہ جانوروں کی طرح اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں، ہاتھ کا ہے، پاؤں کا ہے، زبان کا ہے، چہرہ کا ہے، کوئی پتہ نہیں، جانوروں کی طرح اب یہ لیٹ جاتا ہے۔ پھر صبح اٹھتا ہے، پھر کہتا ہے میرے گھر کے اندر نحوست ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، فقر و فاقہ ہے، غربت ہے اور بیماریوں نے ڈیرے جمائے ہوئے، پتہ نہیں کیا ہے میرے گھر میں، ایسا کیوں نہ ہو جب اللہ بلاتا تھا تو سو جاتا تھا، تیرے گھر میں بیماری کیوں نہ آئے، جب اللہ بلاتے تھے تو سو جاتا تھا، فقر و فاقہ کیوں نہ آئے، جب اللہ بلاتے تھے تو سو جاتا تھا، تیری عادت گناہوں کی کیسے چھوٹے۔ اگر اپنے رب کو منانا چاہتے ہو، اپنے گھروں کو سنوارنا چاہتے ہو، پھر آؤ جب اللہ تمہیں بلائے تم جا کر اللہ سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری اللہ سے کیسی کال ملتی ہے، کیسی تار جڑتی ہے اور دنیا آخرت میں تمہاری کیسی عزت بن جاتی ہے۔ رات کا قیام شرف المومن، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مومن کی عزت کا سبب ہے۔
اور یہ رات کا قیام انسان کو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کر دے. تیسرا مختصراً بات، 5 باتیں بتانا چاہتا ہوں. تیسری بات جس کے اوپر انسان عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے وہ ہے سجدہ. اپنے آپ کو جھکانا، اپنی پیشانی کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے گھٹنوں کو، اپنے پاؤں کو، یعنی سارے وجود کو گرا دینا. کہنا اللہ میں چھوٹا، تو بڑا، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہ تو پاک، تیری تعریفیں بڑی. اے اللہ میں گناہگار بندہ، مجھے معاف فرما. سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب کو منانا، یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ انسان اس کی وجہ سے اللہ کے بڑا قریب ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی انسان آیا نہ آئے گا. آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت ساری انسانیت سے اعلیٰ تھی، اعلیٰ ہے، اعلیٰ رہے گی. آپ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس کے باوجود اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واسجد واقترب. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اور سجدہ کرے، اور سجدہ کرے، اور سجدہ کرے. جتنے جتنے آپ سجدے کریں گے اللہ آپ کو اتنا اور اپنا قرب عطا فرمائے. کس کو؟ جو سب سے پہلے سب سے زیادہ قریب ہے، اس سے بھی یہ کہا جا رہا ہے ہاں سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. یہ سجدہ ایسی عظیم چیز ہے. جب کوئی مسلمان تھے، نماز تو پڑھتے تھے لیکن گناہ گار تھے، ان سے گناہ ہو جاتے تھے، غلطیاں ہو جاتی تھی، اور اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں جاؤ، ان کو بڑی سزا مل چکی ہے، اب ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤ. فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ وہاں بے شمار دنیا، ہم کیسے پہچانیں گے کہ کس کس کو نکال کر ہم نے جنت میں لانا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جہنم کے اندر جاؤ، وہاں جا کر دیکھو جس کا سارا وجود جل گیا ہو لیکن پیشانی کے اوپر جہنم کی آگ نہ لگی ہو، تم اسے نکال لینا. کیونکہ جو پیشانی، جو ماتھا، جو زمین، جو انسان کا چہرہ ایک مرتبہ میں اللہ کے سامنے جھک گیا، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گیا، میں اللہ اس کے سجدے کی اتنی لاج رکھتا ہوں کہ سارے جسم کو جہنم کی آگ لگ سکتی ہے، لیکن جو پیشانی اللہ کے سامنے جھک جائے جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں آتی ہے. جس کے چہرے کے اوپر پیشانی پر جہنم کی آگ نہ ہو سمجھ لینا وہ مسلمان تھے، ان کو نکال کر جنت میں دے دیا. یہ سجدہ ایسی عظیم چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی جہنم سے بچاتا ہے. اور اگر آج سجدہ کیا، آج اللہ تعالیٰ کو منا لیا، پھر کل قیامت کے دن پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر آج نہ منایا کل قیامت کے دن ذلت و رسوائی مقدر بن جائے گی. کل قیامت کے دن ہوگا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میدان معاشر میں ہے، اپنی پنڈلی سے اللہ تعالیٰ 70,000 نور کے پردے ہٹا دیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب سجدہ کرو. دنیا میں تم نے مجھے دیکھا نہیں تھا، اپنے آنسو بہاتے تھے، میرا دیدار نہیں کیا تھا، سر سجدے میں رکھتے تھے، اپنی جبین نیاز کو جھکاتے تھے، لمبے لمبے سجدے کر کے تمہارے ماتھے کے اوپر نشان پڑ جاتے تھے، نہیں دیکھا تھا تم نے مجھے. آج میری پنڈلی کو دیکھو، 70,000 نور کے پردے ہٹیں گے. مسلمانوں کو حکم ہوگا کہ تم اللہ کو سجدہ کرو، سارے مسلمان سجدے کے اندر گر پڑیں گے. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے بڑا زور لگائیں گے، بڑی کوشش کریں گے، بڑی تگو دو کریں گے، بڑی محنت کریں گے، سجدے میں چلے جائیں لیکن اجازت نہیں ملے گی. یوں سمجھو ان کی گردن میں سریا آ جائے گا، اور جب وہ دیکھیں گے وہ سجدے میں چلے گے، ہم رہ گئے، تو یہ فیصلہ ہو جائے گا جو جو چلے گے سو جنت میں، جو جو کھڑے رہے سو جہنم میں، جو جو چلے گے سو تر گئے، جو جو رہ گئے سو پھنس گئے. اب ان کو پتا چل جائے گا وہ جنتی ہم جہنمی. خاسیۃ ابصارہم. اللہ فرماتے ہیں 29واں سپارہ سورۃ قلم دوسری سورت قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کی نگاہیں جھک جائیں گی. اب ترہقہم ذلہ، سارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے،
ذلت و رسوائی ان کے چہروں پر چھا جائے گی. اور یہ تیرے رب کا ظلم نہیں ہے. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہاں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا, نماز کی طرف پکارا جاتا تھا. کوئی کھیل رہا ہے تو وہ کھیل میں لگا رہتا تھا, گھر میں ہے تو وہ بیٹھا رہتا تھا, یاروں دوستوں میں تو باتیں کرتا رہتا تھا, اپنے دفتر, اپنے مکان, اپنی دکان میں تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ. اس سے پہلے دنیا میں اذانوں کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکراتی تھی, ان کو بلایا جاتا تھا, آگے سے کہتا ہاں تم جاؤ میں یہاں بیٹھا ہوں, تم نماز پڑھو میں مسجد کے سامنے آپ کو انتظار کر رہا ہوں, تم چلے جاؤ میرے کپڑے نہیں ٹھیک ہے, تم چلے جاؤ میرا لباس نہیں ٹھیک ہے. اس طرح بہانے لگا کر اللہ کے سامنے سر سجدے میں نہیں رکھتا تھا. آج اس کو یہ سزا ملے گی کہ اب بھی قیامت کے دن اس کو سجدے کی اجازت نہیں ملے گی. آنکھیں جھک جائیں گی, چہرے پر ذلت و رسوائی چھا جائے گی. اور اگر سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا قرب, اللہ کا مقام, اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہوتا ہے. اقرب ما یکون العبد من الرب. بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے وہو ساجد, جب اپنے آپ کو سارا گرا کر سجدے میں چلا جاتا ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ گر گیا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اب یہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہو چکا. سجدے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. چوتھی بات مختصراً جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے وہ عورتوں کے متعلق ہے اور ہمارے بھی متعلق ہے کہ کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہویں اللہ کے قریب ہو جائیں. تو اس کے اندر ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتے. کیا ہے, ہم گھر میں ہیں, بیٹا گھر میں ہے, ماں سبزی لینے کے لیے جا رہی ہے, باپ گھر میں ہے, بیٹی بازار میں جا رہی ہے, بھائی گھر میں ہے, بہن بازار میں جا رہی ہے, شاپنگ کرنے کے لیے, چوڑیاں خریدنے کے لیے, جوتا خریدنے کے لیے, لباس خریدنے کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے گھر سے باہر جا رہی ہے اور مٹک مٹک کر چل رہی ہے اور یہ اپنے ٹس سے مس نہیں ہوتا. ہاں تم چلی جاؤ مجھے کوئی پرواہ نہیں, تجھے بے غیرت لوگ دیکھے مجھے کوئی پرواہ نہیں, تجھے لوگ تنگ کرے, چھیڑے, اپنی نگاہوں کو اٹھائے مجھے کوئی پرواہ نہیں, تو شیطان کے ہاتھ چڑھ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا المرأۃ عورۃ, عورت پردہ ہے, فإذا خرجت, جب یہ اپنے گھر سے نکلتی ہے, استشرف الشیطان, شیطان لوگوں کی نگاہیں اٹھاتا ہے, ذرا دیکھو اس کو لباس کیسا ہے, ذرا دیکھو اس کو چال کیسی ہے, ذرا دیکھو اس کو اس کا برقع کیسا ہے, ذرا دیکھو اس کو اس کی چادر کیسی ہے, لوگوں کی نگاہیں اٹھاتا ہے. اور اگر وہ پرفیوم لگا کر نکل جائے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جاتی ہے واپس آتی ہے, باپ بھی سمجھتا ہے بھائی صحیح سلامت آ گئی, بیٹا بھی سمجھتا ہے میری ماں صحیح سلامت آ گئی. لیکن اگر اس نے خوشبو لگائی, پرفیوم لگائی, باڈی سپرے لگایا, مردوں کے قریب سے گزری, واپس گھر میں آئی, تم یہ سمجھتے عزت بچ گئی ہے, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے فَهِيَ زَانِيَةٌ, اپنے کاغذات میں تو صحیح آئی ہے, آسمان کے رب کے کاغذات میں بدکارہ بن کے آئی, زانیہ بن کے آئی. اور اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہے وَهِيَ أَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنَ الرَّبِّ وَهِيَ فِي كَارِ بَيْتِهَا, اگر وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہتی ہے اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ جائے, بجائے کسی ایمرجنسی کے اپنے گھر سے نہ نکلے. یہ روزانہ کے تورے پھیرے, روزانہ کے باہر جانا اور روزانہ کی روٹین بنانا یہ اللہ سے دور کر دیتا ہے, اور اپنے گھر میں بیٹھنا اس عورت کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اور یہ کیسے ہوگا جب ہم یہ اپنی ذمہ داری لیں گے. میں یہ سمجھوں گا میں اپنی بیٹی پر کنٹرول کرنا ہے, اپنی بہن پر کنٹرول کرنا ہے, اپنی والدہ پر کنٹرول کرنا ہے, اپنی بہو پر کنٹرول کرنا ہے, یہ تب ہوگا. اور اگر ہم اپنے کاموں میں لگے, وہ جاتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں, تو شیطان کے ہاتھ چڑھ دے, زانیہ بن جائے, میں تو اپنے کام میں لگا رہوں گا. عورتوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے تو اسے اپنے گھر کی چار دیواری میں رکھو. اور پانچویں اور آخری بات جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے وہ ہے ماں باپ کی خدمت. ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے بڑا قریب ہو جاتا ہے. حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ, میں جاؤں ان پر قربان, کیسے عظیم سے آدمی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے, وہاں چل رہے ہیں, اچانک آواز آئی, سنا کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے. آپ نے فرمایا من ھذا یا جبریل, جبریل یہ کون ہے؟
جو جنت میں آ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں، یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان جنت میں نہیں، پڑھ رہے ہیں دنیا میں، مدینے کی بستی میں، اپنے گھر کی چار دیواری میں، وہاں کھڑے ہو کر اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ رہے ہیں، رات کا قیام کر رہے ہیں، وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ان کی آواز کو اٹھا کر ساری دنیا سے اوپر لے جا کر ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت کی حوروں کو سنا رہے ہیں، اور اللہ اس کی آواز کو اس طرح سن رہے ہیں، اس کو یہ مقام عطا کیا۔ آپ نے فرمایا کون؟ فرمایا حارثہ۔ فرمایا ہاں میں سمجھ گیا، کذالک البر، کذالک البر، کذالک البر، نیکی اسے کہتے ہیں، نیکی یہی ہے، نیکی یہی ہے۔ وکان بر الناس بامہ، ہاں مجھے پتا چل گیا وجہ کیا ہے۔ پڑے دنیا میں، آواز جنت میں، بولے یہاں، آواز وہاں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وکان بر الناس بامہ، وہ اپنی ماں کا بڑا خیال رکھتے، باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند ہے، پڑھتا مدینے میں ہے اور آواز جنت میں سنائی دی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا چن لیا ہے، پسند کر لیا کہ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہ 5 باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ نفل و نوافل کثرت سے پڑھو، رات کا قیام کرو، سر سجدے میں رکھو، اپنی ماں و بہنوں کو گھر میں ٹکا کر رکھو، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہ 5 ایسے رستے ہیں جو سیدھے تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے کہا ہے آسمانوں پر، عرش پر، اور اپنے علم، سما، بصر، قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے۔ یہ عقیدہ بنا لو، ان رستوں کو اپنا لو۔ امیر ہو یا غریب، اعلیٰ ہو یا ادنا، بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، کوئی خاندان، قوم، قبیلہ نہیں، ہر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے ان باتوں پر عمل کر کے۔ اور اگر وہ قریب ہو گیا تو پھر ملے گا کیا؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وہ میرا بندہ مقرب بن گیا، فَرَوْحٌ، پھر اسے خوشیاں ہی خوشیاں، وَرَيْحَانٌ، کھانے کھانے، وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اور ہمیشہ کی نعمتوں کی جنت کا مالک بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرمائے، اپنا مقرب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری حسنات کو قبول فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب بھائیوں نے جو یہ انتظام کیا اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے۔ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔